آج ہمارا رمضان المبارک کا دوسرے عشرے کا آخر دن ہے، یعنی 20واں روزہ ہے۔ اور جو عصر کے بعد یعنی مغرب کے بعد جو چاند دکھنے کے بعد جو ہماری تاریخ شروع ہوگی وہ 21ویں روزے کی شروع ہوگی، یعنی 21واں رمضان لگ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں ایک جو سنت اہم ہوتی ہے وہ اعتکاف کی بھی سنت ہوتی ہے، اور اس اعتکاف کو آخر عشرے میں ہی کیا جاتا ہے۔ آخر عشرے میں جو 10 دن رہ جاتے ہیں، یعنی اگر 20 تاریخ سے جو ہے 21 تاریخ سے جو ہے نا ہمیں 30 تاریخ یعنی جو کیا کہتے ہیں رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے اور عید کا چاند نکلتا ہے اس وقت تک ہم کو یہ اعتکاف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اعتکاف بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ بات کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کی آج نیت بھی کر چکے ہیں اور ارادہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مسجدوں میں اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ یہ دیکھیں یہ ایک بہت ضروری اہم چیز ہوتی ہے کہ ہر مسجد میں تو اعتکاف ہونا ہی چاہیے۔ یاد رکھو اگر جس مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے تو وہ محلے والے سارے کے سارے گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جس طرح جنازے کی نماز ہے اس کو اگر کچھ چند لوگوں نے مل کر ادا کر لیا تو سب کے ذمے سے وہ ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کرا تو تمام کے تمام وہ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف جو ہے نا وہ ذات الہی سے وابستہ ہو جانے کا نام ہے۔ اعتکاف ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، جناب 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوں اور خوب گپ شپ باتیں ساتیں، اور وہ جو اپنے جو بھی کام ہوں گے الٹے سیدھے شیطانی کام ہم کریں گے، اور ہم جو ہے خوابوگا جو ہے اپنے 30 دن اپنے جو ہے 10 دن پورے کریں گے۔ 10 دن ہم پورے ہونے کے بعد اس کے بعد بھی ہم کو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو تو پھر ایسا اعتکاف کیا ہے؟ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جب اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ یار اعتکاف میں بیٹھیں گے، کھانے کو آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگ ہدیے تحفے اور تحائف بھی دیں گے جب ہم اعتکاف پورا کر کے نکلیں گے، یہ نیت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا، اسلام میں مجاہدے کی بڑی اہمیت ہے۔ مجاہدے کے ذریعے بندہ مومن بڑے بڑے مقامات طے کر لیتا ہے، اور مجاہدہ دینی اور روحانی منزلیں طے کرنے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے معاہدے سے کام لیتا ہے۔ معاہدہ دراصل دین اور احکام کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جد و جہد کا نام ہے۔ معاہدہ کبھی کفار و مشرکین اور اعداء اسلام سے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، تو کبھی نفس و شیطان کی طرف سے پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے دشمن جہاں ایک طرف کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ ہیں تو دوسری طرف شیطان اور اس کا اپنا نفس بھی کفار و مشرکین اور دیگر دشمنوں کے شر سے بچنا شیطان اور نفس کے مقابلے میں آسان ہے۔ کفار و مشرکین کو مقابلے کے ذریعے زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن شیطان کو لا حول پڑھ کر بگایا جا سکتا ہے۔ لیکن کم بخت نفس لا حول سے بھی نہیں بھاگتا بلکہ اندر ہی سے وار کرتا رہتا ہے۔ نفس کا حملہ دشمن کے حملے سے زیادہ خطرناک اور کاری ضرب پہنچاتا ہے، کیونکہ دشمن وہ چیز نہیں ہم کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جو اپنا دل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا افضل الجہاد، تو وہ ہے نفس سے جہاد کرنا۔ بتایا گیا نا سب سے بڑا اہم جو جہاد ہے اسلام میں وہ نفس سے جہاد کرنا ہے، کیونکہ نفس ہی ہم کو برگلاتا ہے۔ اور کون ایسی چیز ہے جو اس وقت رمضان میں بھی ہم کو گناہوں پر ابھار رہی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ ہمارے اندر کا یہ نفس ہے۔ اسی لیے اس سے مقابلے کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا، جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ ایک جنگ سے واپس ہوتے ہوئے آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی ظاہری دشمنوں سے تو ہم نے نمٹ لیا ہے، اب باطنی دشمن سے نمٹنا ہے۔ باطنی دشمن نفس ہے اور وہ نقصان پہنچانے میں ظاہری دشمن سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے نفس سے مقابلہ کرنے، اس کی مخالفت کرنے والے کو اصل مجاہد قرار دیا۔ ارشاد فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ جو شخص مستقل مزاجی کے ساتھ مجاہدہ کرتا رہے گا، اس کے ذریعے اپنے دشمن کو مغلوب کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، تو اس کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا سہل ہو جائے گا۔ در حقیقت مجاہدہ کرنے والا خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے جو شخص محنت کرتا ہے یعنی نیکیوں کے حصول میں بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے،
تو وہ دراصل اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ اللہ تو تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ یعنی انسان کا نیکی کی طرف بڑھنا، اعمال صالحہ کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے اپنے فائدے اور ثواب کے لیے، انسان کو اس طرح کی مشقت میں ڈالنے سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں، اگر پوری دنیا بغاوت پر اتروائے تب بھی اس کے مقام میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونے والی۔ انسان جو کچھ اچھا یا برا عمل کرے گا اسی کے لحاظ سے جزا پائے گا، اگر برا کرے گا تو سزا پائے گا۔ مجاہدہ تقرب الہی کا اہم ترین ذریعہ ہے، اس لیے قرآن اور احادیث شریفہ میں اہل ایمان کو معاہدے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات مشائخین رحمہ اللہ کا معمول ہے کہ وہ راہ سلوک کے طالب علموں کو اول مجاہدے کے ذریعے گناہوں سے بچنا سکھاتے ہیں، کیونکہ مجاہدہ نفس کو کمزور کرنے اور معاصیات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مشائخین رحمہ اللہ مجاہدہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاہدہ دراصل اتقاب اور طاعات اور اجتناب معاصی کا نام ہے۔ ان حضرات نے معاصی سے بچنے اور نفس جیسے خطرناک دشمن کو کمزور کرنے کے لیے 4 چیزوں کا حکم دیا، جو در حقیقت معاہدے کے 4 اہم رکن کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 فضول اور لایعنی گفتگو سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2 کم کھانا یعنی بقدر ضرورت کھانا۔ کم سونا یعنی رات کی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ لوگوں سے میل جول کم رکھنا یعنی غیر صالح لوگوں سے بچتے رہنا۔ اللہ نے معاہدے کے چاروں ارکان کو رمضان المبارک کی عبادتوں میں شامل کر دیا، گویا رمضان المبارک کے ذریعے مجاہدے کی تکمیل کرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ سب سے اہم بات سبحان اللہ کیا بتائی گئی کہ جو 4 ارکان ہوتے ہیں نا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا، وہ 4 ارکان کس مہینے میں پورے ہوتے ہیں، یعنی جو ہے کس جگہ پورے ہوتے ہیں یا کون سے دنوں میں پورے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں ہی پورے ہوتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھا ہے، نہیں کھایا ہے، تھوڑا سا کھایا، افطار کرا ہے، اور اس کے بعد سونا بھی کیسا سونا، سوئے تراویح پڑھ کر سوئے، اس کے بعد تھوڑی سی اور عبادتیں کر سوئے، اور وہ 2-3 گھنٹے سو پائے تھے، 4-5 گھنٹے، اس کے بعد سحری کری ہے، پھر اس کے بعد جو ہم نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، پھر وہ ہم نے اشراق کی نمازیں پڑھی ہیں، اور اسی طریقے سے کم سونا بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں سے اور لایانی باتوں سے بھی بچ رہا ہے۔ روزہ رکھ لیا ہے، اور روزے میں تو اتنا آتا ہے کہ اگر جو شخص روزے میں لایانی باتوں سے بچتا ہے، در حقیقت وہ اپنی زبان کا بھی روزہ ادا کرتا ہے، یعنی اپنے زبان کا بھی روزہ ادا کرتا ہے، جو گندی چیزوں سے دیکھنے سے بچتا ہے وہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ پورا کرتا ہے، اور جو بری چیزوں کو سننے سے بچتا ہے وہ اپنے کان کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی اپنے کان کے روزوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں، یہ 4 ارکان کہاں پورے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں۔ تو گویا رمضان المبارک کے ذریعے مجاہدے کی تکمیل کرائی جاتی ہے۔ اب روزے کے ذریعے بھوکے رہنے کا مجاہدہ کروا کر کھانے پینے میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ اگرچہ روزے دار کو کم کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس کے معمولات پر روک لگا دی گئی۔ یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ جو کم کھانے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ روزے کے ذریعے نفس کو حکم ربی کا پابند بننے کی ترغیب دی جاتی ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ باوجود حلال غذائیں سامنے ہونے کے روزے داران کو ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا۔ نفس کو تربیت دیتا ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ افطار لگا ہوا ہے، روزے کا کھولنے کا وقت ہونے والا ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی سامنے رکھے ہوئے پھل فروٹ، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کب ہماری مسجد میں اذان ہوگی، ابھی دور کی مسجد میں اذان ہوگی، جب ہماری مسجد میں اذان ہوگی تب ہم کھائیں گے۔ یہ کون ایسی چیز ہے جو اس کو جو ہے اس چیز پر ابھارتی ہے؟ یہ اس کے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ نفس کے خلاف کام کرتا ہے۔ اسی طرح حالت روز میں فضول اور لایانی گفتگو سے منع کر کے کم بولنے کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے۔ روزے کی حالت، روزے دار کے لیے ضروری گفتگو اور ذکر تلاوت تو درست ہے، لیکن غیبت، گالی گلوچ، فضول گفتگو سے سخت منع کیا گیا۔ آپ کا ارشاد ہے جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ روزے کے ذریعے سرکش نفس کو لگام دی جاتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا ہے
اسے شادی جو سکت رکھتا ہے تو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ شادی نگاہ کو پست رکھتی ہے اور شہوانی خواہشات کو بے لگام نہیں ہونے دیتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ تمام شہوتوں کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تراویح کے ذریعے قیام اللیل کی تربیت دی جاتی ہے، اس مجاہدے کے ذریعے رات کو جاگنے اور خدا کے حضور حاضر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے بھرپور قوت، پھر جو ہے بر وقت غروب افطار کرتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو تراویح میں قرآن مجید کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی محبت نچھاور فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں جاگ کر نوافل یعنی تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف مسنونہ کے ذریعے غیر ضروری لوگوں سے میل جول نہ رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس مجاہدے کے ذریعے بندے کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ روز مرہ زندگی میں بھی صالحین کی صحبت اختیار کرے، غیر صالح لوگوں سے پرہیز کرے، کیونکہ صالحین کی صحبت سے جہاں قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہیں غیر صالح لوگوں کی معصیت سے دل جو ہے ظلمت قدا میں بدل جاتا ہے، اور روزہ خدا کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے، تراویح محبت الہی میں نیند قربان کرنے کا نام ہے، اعتکاف ساری دنیا سے کٹ کر دربار خداوندی میں سوالی بن کر پڑے رہنے کا نام ہے۔ حافظ ابن قیم اعتکاف کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعتکاف اللہ کی ذات سے وابستہ ہونے کا نام ہے، ہو جانا، ساری مشغولیات چھوڑ کر اس کی پاک ذات سے شغف لگانا، غیر سے کٹ کر کے اسی طرح الگ ہو جانا، خیالات و تفکرات سب اس کی محبت میں سما جائے، حتیٰ کہ ساری مخلوق کے ساتھ محبت ختم کرتے ہوئے صرف اسی کی محبت میں سم ہو جائے۔ یقیناً اعتکاف خالق و مالک کے ساتھ بے حد تعلق اور بے پناہ چاہت کے اظہار کا نام ہے۔ ایک بندہ جب گھر، یار، بیوی، بچے، دوست، احباب، کاروبار، تجارت، بلکہ دنیا سے منقطع ہو کر کے بارگاہ رحمت میں ایک سوالی بن کر پڑا رہتا ہے اور درخواست پیش کرتا ہے، کہتا اے میرے مالک، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اور بخشش کا فیصلہ نہیں کر دیتے، آپ کی عزت و جلال کی قسم، تب تک ہٹنے والا نہیں ہوں، تو ایسے بندے کے معاف کیے جانے اور نوازے جانے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ نبی تو ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم اپنی وفات تک رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ علماء کرام رحمہ اللہ نے اعتکاف کے فوائد اور اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، من جملہ ان سے یہ اعتکاف کرانے کے بعد ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ سے بچتا ہے اور کئی ایک نیکیوں کا مستحق بنا رہتا ہے، اگرچہ اور کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس کو شب قدر تو مل ہی جاتی ہے۔ اگر وہ نہ بھی کچھ کرے اس کو شب قدر تو مل ہی جاتی ہے، یار سب سے بڑی چیز شب قدر تو مل ہی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، معتکف کا سونا بھی باعث ثواب ہے، وہ بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، وہ غربا اور مساکین کی جسمانی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ان سب نیکیوں کا مستحق ہوگا جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے نیکیوں کا حساب سارے نیکیاں کرنے والے بندوں کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف دیکھیں رمضان میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے روزہ رکھنا سکھایا، اس کے بعد تراویح ہے، اس کے بعد جو ہے ساری دنیا سے کٹ کر کے خداوندی کے دربار میں سوالی بن کر پڑے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کو ہم جو ہے اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے، معصیت سے بچائے، گناہوں سے ہم لوگوں کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔